بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر کس نے دیا جس کے سبب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی؟ مورخین کا اس میں اختلاف ہے کہ زہر کس نے دیا۔ بعض علماء نے آپ کی زوجہ جادہ بنت اشعث بن قیس کندی کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے یزید لعین کے اکسانے پر آپ کو زہر دیا، اور بعض نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ مورخین نے زہر خورانی کی نسبت جادہ بنت اشعث بن قیس کی طرف کی ہے اور اس کو امام کی زوجہ بتایا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ زہر خورانی باغوا یزید ہوئی ہے اور یزید نے اس سے نکاح کا وعدہ کیا تھا۔ اس تمے میں آ کر اس نے حضرت امام کو زہر دیا، لیکن اس روایت کی کوئی صحیح سند دستیاب نہیں ہوئی، اور بغیر کسی سند کے کسی مسلمان پر الزام قتل اور ایسے عظیم الشان قتل کا الزام کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 مرتبہ زہر دیا گیا، 5 مرتبہ کا دیا ہوا زہر آپ پر کارگر نہ ہوا، جبکہ 6ٹی مرتبہ کارگر ہو گیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے بدبخت لوگ تھے جنہوں نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دینے کی کوشش کی۔ ایک دفعہ حضرت امام حسن علیہ السلام دمشق سے مدینہ منورہ کی طرف واپس آتے ہوئے موصل سے گزرنے لگے تو آپ اپنے ایک ایسے محب کے ہاں تشریف لے گئے جو آپ کی محبت اور فرمانبرداری اور خیر ہوائی کی ڈینگیں مارتا کرتا تھا۔ امام عالی مقام امام حسن نے اس کے گھر میں نزول اجلال فرمایا۔ اس ناحجار نے اپنا دین و ایمان دنیاوی مال و متاع کے عوض بیچ دیا اور امام علیہ السلام کو 3 مرتبہ زہر دیا۔ زہر کی تکلیف میں ہر مرتبہ آپ نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ میزبان نے یہ صورت دیکھی تو خاصا پریشان ہوا اور تمام واقعہ لکھ بھیجا کہ میں نے انہیں 3 مرتبہ زہر دیا ہے مگر کچھ کارگر نہیں ہوا۔ اس میزبان کو خط کے جواب میں ایک تحریر اور زہر حلاحل کی ایک شیشی بھیج دی گئی۔ خط میں ہدایت درج تھی کہ کوشش کر کے اس زہر کے چند قطرے پلا دے۔ یہ ایسا زہر ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ دریائے بیکرا میں گرا دیا جائے تو پانی کے تمام جانور ہلاک ہو جائیں۔ اتفاق سے ہاتھ اور زہر لانے والا رستے میں ایک درخت کے پاس اونٹ سے اترا، وہاں بیٹھ کر اس نے کھانا کھایا اور اچانک اس کے پیٹ میں سخت ترین درد ہوا۔ اتنے میں ایک بھوکھا بھیڑیا آیا اور اس نے اس شتر سوار پر حملہ کر دیا اور اسے مار کر اونٹ کی طرف روح کیا۔ وہ اونٹ بھاگنا چاہتا تھا مگر اس کی مہار ایک درخت میں الجھ گئی اور وہ وہیں پر رہ گیا۔ اس واقعے سے تھوڑی دیر بعد حضرت امام حسن علیہ السلام کا ایک خادم کہیں سے آتا ہوا وہاں سے گزرا تو اس نے اس حال کا نظارہ کیا، پھر اونٹ کی مہار درخت سے چھڑا کر اس شخص کا اسباب دیکھا تو اس سے زہر اور ہتھ برآمد ہوا۔ خادم وہ دونوں چیزیں لے کر اسی وقت موصل میں پہنچا اور امام حسن کی خدمت میں ہتھ اور شیشی پیش کی۔ امام حسن نے وہ ہتھ پوشیدہ طور پر پڑا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے اور میزبان حجارت سے بچ جائے۔ بعد ازاں آپ نے اس ہتھ کو مصلے کے نیچے رکھ دیا اور کسی شخص پر ظاہر نہ ہونے دیا، تاہم آپ کے چہرے کا رنگ اور شدید متغیر ہو گیا۔ حاضرین نے ہر چند کوشش کی کہ آپ اس ہتھ اور شیشی سے متعلق بتائیں، مگر امام عالی مقام حسن علیہ السلام نے حاضرین کو ان دونوں چیزوں کے بارے میں بتانے کی بجائے اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنانا شروع کر دی تاکہ ان لوگوں کا دھیان اس طرف سے ہٹ جائے۔ چنانچہ لوگ ہمتن گوش ہو کر آپ سے حدیث سننے میں محو ہو گئے تو اس محویت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے موصل کا سردار جناب سعد موصلی جو مختار کا چچا تھا نے ہاتھ مسلے کے نیچے سے نکال لیا۔ جب اس نے ہاتھ کا مضمون پڑھا تو لرز کر رہ گیا اور کانپتے ہوئے امام عالی مقام کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا اور عرض کرنے لگا، اے ابن رسول، اس واقعے میں کون ملوث ہے؟ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ اس وجہ سے وہ شخص خجالت اور ندامت کا شکار ہو، اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ اس نے جو میری خدمت کی ہے اس کے بعد وہ میری طرف سے شرمندگی اٹھائے۔ سعد اس سلسلے میں بہت آگے بڑھ گیا اور اس نے ہاتھ کو توڑتے ہوئے امام حسن کے حکم کے بغیر میزبان کو بلا کر کہا، اے فلاں، میں تجھ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ میزبان، پوچھیں، کیا پوچھنا ہے؟ سعد، کیا رسول خدا نے تیرے ساتھ ظلم کیا ہے؟ میزبان، ہرگز نہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ ہی نہیں سکا۔ سعد، پھر تو نے ابن مصطفیٰ اور جگر گوشہ مرتضیٰ کے ساتھ کس دشمنی کی بنا پر شام کی طرف خط لکھا کہ میں نے ان کو 3 مرتبہ زہر دیا ہے مگر ان پر کارگر نہیں ہوا؟ تیرے اس خط کے جواب میں زہر حلال کی شیشی کس نے بھیجی ہے؟ میزبان نے انکار کرتے ہوئے کہا، میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں اس سے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ سعد کے ملازمین نے اسی وقت اسے پکڑ لیا اور اسے اس قدر مارا کہ وہ حبیس وہیں ہلاک ہو گیا۔ حضرت امام حسن کو جب یہ واقعہ معلوم ہوا تو بہت رنجیدہ اور ملول ہوئے، آخر مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ حضرت امام مدینہ منورہ پہنچے تو اس وقت مدینہ شریف کا گورنر مروان بن حاکم تھا جو امام عالی مقام کا بظاہر بہت احترام کرتا تھا مگر در پردہ جناب امام کا جانی دشمن تھا اور آپ کی ہلاکت کی کوششوں میں ہر وقت مصروف رہتا۔ ایک روز اس کے پاس ایک رومی کنیز اسونیا آئی۔ یہ عورت دلالہ تھی اور نہایت مکار اور چلاک تھی۔ اس کا
کا سب گھروں میں آنا جانا تھا۔ مروان شیطان نے اسونیا سے کہا، میں تیرے ساتھ ایک راز کی بات کرتا ہوں، اگر تو میرا راز کسی پر ظاہر نہیں کرے گی میں تجھے 1000 دینار دوں گا اور پشمینے کی 50 مستری چادریں بھی دوں گا، اور بطور بیانہ 100 دینار ابھی وصول کر لے۔ اسونیا نے جب مال و زر اور کپڑوں کا وعدہ سنا تو بڑی بڑی قسمیں کھا کر کہا، میں تیرا کوئی راز افشا نہیں کروں گی، اور جو کام تو میرے سپرد کرے گا اسے دل و جان سے بجھا لاؤں گی۔ مروان نے اسے ساری بات بتا دی۔ اسونیا نے ایک مرتبہ شہد میں اور دوسری بار زہر آلود کھجوریں کھلا کر جناب سیدنا امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا، جس سے آپ کی طبیعت بگڑ گئی اور کے بھی آئی اور پیٹ میں شدید درد ہوا۔ آپ صبح روزہ رسول پر حاضر ہوئے۔ آپ نے خاک روزہ اپنے شکم مبارک پر ملی تو آپ کو آرام آ گیا۔ چنانچہ آپ نے اپنے عزیز و اقارب کو بلا کر فرمایا کہ 2 سال سے میری طبیعت کچھ اس طرح ناساز ہوئی کہ سنبھلنے کا نام ہی نہیں لیتی، لہٰذا میرا خیال ہے کہ اب پھر موصل جاؤں اور چند روز کے لیے تبدیلی آب و ہوا کر آؤں۔ چنانچہ آپ نے عبداللہ بن عباس کو ہمراہ لیا اور موصل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب راستے میں دمشق آیا تو یہاں ایک دین و دنیا کا اندھا رہتا تھا جو انتہائی دشمن اہل بیت تھا۔ جب اس لعین نے سنا کہ شہزادہ حسن موصل کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں تو اس نے دل میں سوچا کہ اس سے بہتر موقع نہیں مل سکے گا، مجھے موصل جانا چاہیے اور امام حسن کے ساتھ محبت و عقیدت کا اظہار کرنا چاہیے۔ وہ اندھا لعین اپنے آپ سے باتیں کرتا ہوا اور یہ کہتا ہوا موصل کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے اپنے عصا کی نوک کو زہر آلود کروا لیا اور موصل کی مسجد میں پہنچ گیا۔ امام حسن اس مسجد میں نماز پڑھاتے اور خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ وہ اندھا ملعون حضرت امام کے سامنے نہایت عقیدت بری باتیں کرتا اور روزانہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتا اور آپ کا خطبہ سن کر زار و قطار رو دیا کرتا، مگر دل میں سوچتا رہتا کہ میں کس طرح اپنی لاٹھی کا زہر آپ کے جسم میں اتاروں۔ ایک دن امام علیہ السلام نے ظہر کی نماز ادا فرمائی اور مسجد کے قریب آپ کے خادم کی دکان تھی۔ آپ اس دکان کی دہلیز کے قریب بیٹھ گئے اور اپنے مخلصین اور نیاز مندوں سے گفتگو فرمانے لگے۔ اتنے میں وہ اندھا حضرت امام حسن کو دعائیں دیتا ہوا آیا اور اٹکل اور اندازے سے اپنی لاٹھی کی نوک جو لوہے کی تھی اور زہر میں بجھی ہوئی تھی آپ کو آپ کے قدم مبارک پر رکھ کر زور سے دبایا اور وہ زہر آلود لوہے کی نوک آپ کی نالین تک جا پہنچی۔ آپ نے ایک آہ بھری اور فرمایا، افسوس کہ میں دشمن سے یہاں بھی محفوظ نہ رہا۔ امام کے زخم سے خون فوارے کے صورت بہنے لگا اور پاؤں مبارک پر سوجن پیدا ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر جانساروں نے اس حبیس کو پکڑ لیا۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، جیسے یہ دنیا میں اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا ہے۔ آپ کے ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا گیا۔ جب اس اندھے کو پتہ چلا کہ امام عالی مقام نے اسے چھوڑ دیا ہے تو وہ اندھا حبیس تیزی سے چلتا ہوا تھوڑی دیر میں لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ آپ کو اس زخم نے شدید ترین درد و کرب میں مبتلا کر دیا۔ اندھے کی ظالمانہ حرکت کے بعد آپ کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ آپ کی تکلیف اور درد کے پیش نظر ایک جراح کو بلایا گیا۔ اس جراح کی جیسے ہی آپ کے زخم پر نظر پڑی تو وہ رونے لگا اور عرض کی، حضور یہ زہر میں بجھے ہوئے آلے کا زخم ہے اور قصدن لگایا گیا ہے۔ غرض جراح نے اپنا علاج شروع کیا، چونکہ وہ اپنے کام میں ہوشیار، دانا اور سمجھدار آدمی تھا۔ اس نے امام عالی مقام کی نسوں سے تمام زہر کھینچ لیا، پھر مرہم سے زخم کو بھرنا شروع کیا۔ چند روز میں آپ کو شفائے کامل ہو گئی۔ ادھر سے بے فکر ہو کر آپ کے احباب اور جانثاروں نے اس اندھے کی تلاش شروع کر دی۔ 14 روز کے بعد وہ اس طرح ہاتھ آیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے وقت جب سعد موصلی کے ہاں تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا کہ وہ اندھا لکڑی ہاتھ میں لیے ہوئے چلا جا رہا ہے۔ آپ کی نظر اس پر پڑی تو آپ کا جسم غصے سے لرز گیا۔ آپ اس کی طرف جپٹے اور ہاتھ سے لاٹھی چھین کر اس کے سر پر اس زور سے ماری کہ اس حبیس کا سر پارا پارا ہو گیا۔ پھر آپ نے تمام ساتھیوں اور اس کی تلاش میں نکلنے والوں کو مجدہ سنایا کہ میں نے اس اندھے حبیس کو واصل جہنم کر دیا ہے۔ جناب سعد موصلی اپنے بھتیجے محتار ثقفی کو ساتھ لے کر وہاں پہنچے اور ایندھن جمع کر کے اس بدبخت اندھے کو جلا دیا۔ شہزادہ حسن علیہ السلام اب یہاں سے پھر مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ یہاں مروان نے اسونیا نامی کنیز کو خریدا تھا اور اسے امام کو زہر دینے کے لیے تیار کیا۔ وہ حبیسہ دن رات آپ کی طاق میں رہتی، آپ کی تشریف آوری کا سنتے ہی کچھ الماس پیس کر لائی، مگر موقع نہ ملا۔ 28 ظفر المظفر کی رات کو نظر بچا کر آپ کے پانی کی صراحی میں ڈال دیا۔ آپ ان ایام میں پانی کی صراحی سر بمہر رکھتے تھے، مگر اس حبیسہ اسونیا نے الماس کے باریک پیسے ہوئے ریزوں کو ایسی صفائی سے صراحی میں ڈالا کہ مہر کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچا۔ وہ الماس سودا پانی میں جا ملا۔ آپ اس وقت آرام فرما تھے، اچانک اٹھے اور اپنی ہمشیرہ سیدہ زینب علیہ السلام کو آواز دے کر بلایا اور فرمایا، اے بہن، ابھی ابھی میں نے نانا جان کو حباب میں دیکھا ہے اور ان کے ساتھ میرے ابا جان اور میری والدہ محترمہ بھی موجود تھیں، لہٰذا پانی لاؤ، میں وضو کر لوں۔ سیدہ جب پانی لے کر آئیں تو آپ نے اس صراحی میں سے پانی نوش فرما لیا۔ پانی پیتے ہی فرمایا کہ
یہ کیسا پانی ہے، میرے حلق سے ناف تک ٹکڑے کر گیا ہے۔ فرمایا بہن جلدی میرے بھائی حسین کو بلا لاؤ۔ فوراً حضرت امام حسین کو بلوایا گیا۔ آپ نے جب اپنے بھائی حسن کو دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئے اور بغلگیر ہو کر خوب روئے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا بھائی حسین میں نے ابھی بھی نانا جان اور بابا جان کو خواب میں دیکھا ہے، وہ میرا ہاتھ پکڑ کر جنت کے باغوں کی سیر کر رہے ہیں۔ پھر نانا جان نے فرمایا بیٹا حسن ہوش ہو جاؤ، تم نے دشمنوں سے نجات پائی اور کل رات تک ہمارے پاس پہنچ جاؤ گے۔ حضرت امام حسن نے اس خواب سے چون کر بیدار ہوا، پیاس کی شدت تھی، اس سراہی سے پانی پیا اور اس پانی نے حلق سے ناف تک زخم ڈال دیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے رو کر اس سراہی کو اٹھایا اور فرمایا مہر تو سلامت ہے، پھر کیا بات ہے، میں بھی پی کر دیکھوں تو صحیح کہ یہ پانی کیسا ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے امام حسین کے ہاتھ سے پانی والا کوزہ لے کر زمین پر زور سے دے مارا، جس جگہ پر وہ پانی گرا اس جگہ سے زمین ابلنے لگی اور پھر پھٹ گئی۔ امام حسن سید الشہداء کو یقین محکم ہو گیا کہ اب جانبر ہونا مشکل ہے۔ تھوڑی دیر میں درد کے ساتھ کے شروع ہوئی، تشت لایا گیا جس میں آپ کا جگر اور آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر حلق سے باہر آ گئیں۔ جب اس تشت کو اٹھایا گیا تو اس میں آپ کے جگر کے 70 ٹکڑے شمار کیے گئے، ایک اور قول کے مطابق 100 سے زائد ٹکڑے تھے۔ جب آفتاب بلند ہوا تو آپ کے چہرہ زیبا نے سبز رنگ اختیار کر لیا۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا اب ہمارے چہرے کا رنگ کیسا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا سبز ہے۔ یہ سن کر اپنا روح انور امام حسین علیہ السلام کی طرف کرتے ہوئے فرمایا بھائی حدیث معراج کی تعبیر پوری ہو گئی۔ امام حسین نے فرمایا ہاں بے شک وہ علامتیں پوری ہو گئی ہیں، اور آگے بڑھ کر اپنے بازو اپنے بھائی کی گردن میں حمائل کر دیے اور ایک دوسرے کے چہرے پر چہرہ رکھ کر دونوں بھائی رونے لگے۔ حاضرین نے یہ منظر دیکھا تو سب کی چیخیں نکل گئیں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضور ہمیں بھی حدیث معراج کے بارے میں بتائیں۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا ہمیں ہمارے نانا جان نے بتایا تھا کہ مجھے معراج کی رات جنت کے باغات میں لے جایا گیا اور جملہ اہل ایمان کے مراتب اور مدارج دکھائے گئے۔ میں نے وہاں ایک ہی طرز کے بنے ہوئے 2 محل دیکھے جو ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ تھے۔ ایک محل سبز زمرد کا بنا ہوا تھا جس کی شعاعیں میری نگاہوں کو ہیرا کر رہی تھیں۔ دوسرا محل سرخ یاقوت کا بنا ہوا تھا جس کی صفائی آفتاب جہاں تاب کی طرح نور بکھیر رہی تھی۔ میں نے رضوان سے پوچھا یہ دونوں محل کس کے لیے ہیں؟ رضوان جنت نے عرض کیا ایک حسن کے لیے اور دوسرا حسین کے لیے ہے۔ امام حسن فرماتے ہیں نانا جان نے فرمایا میں نے رضوان سے پوچھا ان دونوں کے رنگ الگ الگ کیوں ہیں؟ یہ سن کر رضوان نے گردن نیچے کر لی اور خاموش ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے جواب کیوں نہیں دیا؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ اسے بتاتے ہوئے شرم آتی ہے، میں عرض کر دیتا ہوں سبز رنگ کا محل حسن کے لیے ہے کیونکہ انہیں زہر دیا جائے گا اور بوقت شہادت ان کے چہرے کا رنگ سبز ہو جائے گا۔ حسین کے لیے سرخ محل ہے اس لیے کہ انہیں کربلا کے تپتے ہوئے ریگزاروں پر شہید کیا جائے گا اور بوقت شہادت ان کا چہرہ خون سے سرخ ہو جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے عظیم بھائی کی جناب میں عرض کی بھائی جان مجھے یہ تو بتائیے کہ آپ کو یہ زہر کس نے دیا ہے؟ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا بھائی حسین میں کسی پر اس کا الزام لگا کر خون ناحق اپنے سر لینا نہیں چاہتا، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ 29 صفر المظفر ہفتے کی رات کو آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور آنکھیں بند ہو گئیں۔ آپ کی اولاد پاک بہنیں اور بھائی آپ کے پاس جمع تھے۔ جب رات کے دوپہر گزر گئے تو آپ نے چشمان مبارک کھول کر امام حسین علیہ السلام سے فرمایا میں اپنے برادران اور اولاد کے لیے آپ سے سفارش کرتا ہوں اور ان سب کو آپ کے سپرد کرتا ہوں اور آپ کو خدا تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی زبان مبارک پر کلمہ شہادت جاری ہو گیا۔